سورہ مزمل کے ضمن میں اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ تہجد جیسی نماز جو کہ بہت ہی پرسکون، بہت ہی خوبصورت اور انسان کو بہت کچھ دینے والی نماز ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اس نماز سے غافل ہو جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت مبارک کلام یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے وہ رات میں سفر کرتا ہے، اور جو رات میں سفر کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو خوف بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کا خوف ہے، تو گویا کہ رات کی نماز میں کھڑے ہونے والے آخرت کے خوف سے امن میں رہتے ہیں، اور راتوں کی نمازوں کی یہ برکات ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے آخرت کی منازل جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ سلیمان، وہ لوگ جو راتوں کو سوئے رہتے ہیں وہ قیامت میں مفلس رہ جائیں گے۔ پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس نماز سے محروم کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اہل علم نے کچھ اس کے ظاہری عوامل بھی بتائے ہیں اور کچھ باطنی عوامل بھی بتائے ہیں۔ ظاہری عوامل میں پہلا عمل وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ کھانا جو ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کو رات میں بیدار ہونے سے بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور زیادہ کھانے کے بارے میں احادیث مارکہ میں بھی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ڈکار کو دور کرو، اس لیے کہ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھانے والے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ڈکار نہیں لی، کیونکہ ایک معیوب عمل ہے، پیٹ کا بہت زیادہ بھرا ہوا ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی شخص نے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ یہ زیادہ کھانے کی ممانعت کے بارے میں ہے کہ اپنی بھوک سے زیادہ کھانا، ہوس کے ساتھ کھانا، تو جس کے پیٹ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے راتوں کو بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ آرام دہ بستر کا ہونا یہ بھی بعض اوقات انسان کے لیے بیداری میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام ہے کہ آپ علیہ السلام ایک سخت چٹائی کے اوپر سویا کرتے تھے، اور اس کے نشان بھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ نظر آتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ نرم بستر بچھایا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے رات کی عبادت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ پھر تیسرا عمل جو کہ تہجد کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے وہ زیادہ سونا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کو دن کی نماز کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مخفی طریقے سے صدقہ کرنے والے کو علانیہ صدقہ کرنے والے پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی نفلی عبادت جو ہے وہ فرض کے برابر کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ رات کی عبادات کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس نماز کو فضیلت دی گئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو تہجد میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کے لیے مؤخر کر دو: نیند کو قبر کے لیے، راحت کو پرصراط کے لیے، فخر کو میزان کے ترازو کے لیے، اور خواہشات کی تکمیل کو جنت کے لیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ مومن کی بدترین حالت یہ ہے کہ وہ سو رہا ہو، اور فاسق اور فاجر کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ سو رہا ہو، اس لیے کہ مومن جب جاگتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت سے آراستہ ہوتا ہے، اور اس کا جاگنا اس کی نیند سے بہتر ہے، اور فاسق اور فاجر جب جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لہٰذا اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس آنکھ کے اوپر جسے معلوم ہے کہ قبر کے اندھیروں میں نے طویل عرصے تک سونا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا میں سوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین اللہ پاک سے ان خوبصورت الفاظ میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، تھوڑی نیند ہمارے لیے کافی کر دے، اور اپنی عبادت میں جاگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ لہٰذا یہ کچھ ظاہری عوامل ہیں جو کہ تہجد کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ باطنی عوامل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا عمل مشتبہ کھانا ہے، یعنی کہ وہ کھانا جس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں کلیئر نہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ حلال رزق سے انسان کو عبادات کی توفیق ملتی ہے، اور اگر رزق حلال نہ ہو تو اس کا اثر ہماری عبادات پہ بہت پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کا کھانا اور پینا اور پہننا اگر حلال نہیں ہے، تو اگر یہ شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعائیں مانگ رہا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا تعلق جو ہے وہ ہماری عبادات اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے۔
پھر سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے مجھے 5 ماہ تک تہجد نصیب نہیں ہوئی، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو گویا کہ اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 5 ماہ تک تہجد کی نعمت سے محروم رکھا۔ تو گویا کہ اس واقعے میں صرف ایک بدگمانی ہے جو کی گئی ہے، مگر اس سے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے رویے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات عبادات میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے ولی یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دن کے گناہوں کی وجہ سے انسان رات کے قیام سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے جب مغرب کا وقت آیا کرے تو اپنا محاسبہ کر لیا کرو اور اپنے دن کے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دن میں گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ پاک تمہیں تہجد نصیب فرما دیں گے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت قول جس میں یہ کہا گیا کہ رات کا قیام اس پر ہی بوجھل ہوتا ہے جس کی روح کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ جن روحوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا ان کے لیے عبادات جو ہیں وہ آسان کر دی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ دن کے اچھے اعمال رات کی عبادت کے لیے معاون ہوتے ہیں، اور رات کی عبادات جو ہیں ہمارے دن کے کاموں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دن بھی خوبصورت ہو، اس کی رات بھی خوبصورت ہو، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے۔ تلاوتوں کا کس کو دل نہیں چاہتا ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے یہ سب کام کرنا آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔